اللهم صل على محمد وعلى آله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، امت کے اماموں پر، محدثین پر، مبلغین پر، مفسرین پر، علماء، واعظین، خطباء پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا. معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کا باب آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. محرم کے ایام میں عشرہ عمر و حسین کے حوالے سے گزشتہ خطبے میں چند گزارشات کو رکھا تھا. انشاءاللہ آج سیدنا حضرت عمر اور حضرت حسین کے بارے میں چند گزارشات کو مکمل کر کے آئندہ آنے والے خطبے میں دوبارہ سیرت کے موضوع کو شروع کریں گے. معزز سامعین گرامی قدر، ملک کے اندر 10 محرم کا دن گزر گیا. اگرچہ یہ پچھلے محرم، پچھلے سال کے محرم کی نسبت بہتر رہا، لیکن ایسی بات نہیں کہ اس کے اندر روافض نے ریشہ دوانیاں نہ کی ہوں یا صحابہ سے بغض کا اظہار نہ کیا ہو. افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ بہت بڑے، جن کو شیعہ اپنا بہت بڑا رہنما مانتے ہیں، اسی بندے نے دوبارہ سیدنا معاویہ کے بارے میں ہرزہ سرائی کی، لیکن کوئی پرچہ نہیں کٹ رہا. شہنشاہ نقوی نے نشتر پارک کی مجلس کے اندر علل اعلان سیدنا معاویہ کی توہین کی. اسی طرح مختلف علاقوں سے مختلف جو ویڈیوز موصول ہوئی ہیں، ان میں مختلف ذاکروں نے اصحاب رسول کے اوپر طعن و تشنیع کیا. سکھر کے اندر ایک پورے جلوس نے سیدنا حضرت عمر کے بارے میں توہین کا ارتکاب کیا. ان کے خلاف مقدمہ تو درج ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. اسی طرح غواڑی بلتستان کے اندر دکھ اور افسوس کی بات ہے، ہمارے اب مسلکوں کی قید سے بھی اگر آزاد ہو جائیے، لیکن چونکہ مدرسہ اہل حدیث کا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث کے مدرسے کے سامنے اگرچہ امت کو اس وقت اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے، اس کے سامنے جلوس کو روکا گیا، ہمارے علماء کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ڈپٹی کمشنر بلتستان کی پوری انتظامیہ اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ انہوں نے روٹ کی بھی خلاف ورزی کی اور جان بوجھ کے عمدن یہ شرارت کی. یہ شرارتیں ہوتی آ رہی ہیں، لیکن ان کو روکنے کی بجائے، قانون ان کے خلاف حرکت میں لانے کی بجائے، جو امن پسند ہیں، امن کے داعی ہیں، جو احترام کا، اتحاد کا اور اس بات کا نعرہ لگاتے ہیں آئیے ان صحابہ کا احترام کیجئے، کسی کے مقدسات کی توہین نہ کیجئے، ان کو کمزور سمجھ کے ہمیشہ مقدمے ان کے اوپر کاٹے جاتے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ کوئی بھی حضرت ابو بکر سے لے کر طفیل دوسی تک اگر کسی بھی صحابی کی توہین کرتا ہے، اس کے خلاف فی الفور مقدمہ بھی درج کیا جائے اور ان کے خلاف فوری طور پہ کارروائی کر کے ان کو گرفتار بھی کیا جائے. حضرت عمر ایک ایسی عظیم الشان ہستی ہیں کہ یکم محرم کو بعض روایات کے مطابق ان کی شہادت ہوئی. یہ اتنی عظیم الشان ہستی ہیں، آپ نے یہ واقعہ تو سنا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر کو قرآن پاک کے اندر اللہ نے صحابی کہا،
ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اللہ نے کہا۔ اور حضرت عمر وہ ہستی ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کیسے؟ ایک دن حضرت عمر جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، اللہ کے رسول آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پسند ہیں، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن شاید میری جان سے زیادہ بڑھ کے نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر تیری جان سے بڑھ کے بھی ہو جانا چاہیے۔ حضرت عمر نے ایک سیکنڈ نہ لگایا سوچنے میں، اسی وقت کہا، آج کے بعد آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ سند دی، اے عمر آج کے بعد تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ عمر وہ ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہی کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے دودھ کا ایک پیالہ پیا ہے، دودھ کا پیالہ چھوڑتا ہوں تو عمر اس کو منہ لگا لیتا ہے، پھر وہ دودھ پیتا جاتا ہے، میں کیا دیکھتا ہوں؟ اس کے جسم کے اوپر اس دودھ پینے کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کا جسم سراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں نے اس دودھ کی شرابی عمر کے ناخنوں میں بھی محسوس کی۔ کہ اللہ کے رسول آپ اس خواب کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دو روایات میں مختلف الفاظ ہیں، میں اس کی تعبیر علم کرتا ہوں، عمر کو اللہ تعالیٰ اتنا علم دے گا، اور بعض روایات کے الفاظ ہیں جو دوسری روایت سے بھی ثابت ہیں، میں اس کی تعبیر دین کرتا ہوں۔ اور وہ دوسری خواب کیا ہے؟ میں نے خواب میں دیکھا کوئی آدھی قمیض پہن کے آ رہا ہے، کوئی چھوٹی قمیض پہن کے آ رہا ہے، عمر آئے ہیں، ان کی قمیض اتنی لمبی ہے کہ زمین پہ گھسٹتی چلی جا رہی ہے۔ اے اللہ کے رسول یہ کس چیز کی تعبیر کرتے ہیں اس خواب سے؟ کہا میں یہ تعبیر کرتا ہوں کہ عمر دین میں سب سے آگے نکل جائے گا۔ یہ وہ عمر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ کہتے ہیں، اور یہ ابن عمر کا تنہا قول نہیں ہے، یہ حدیث رسول بھی ہے، حدیث تقریری بھی ہے، کیونکہ ابن عمر رسول اللہ کے دور کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ کہا رسول اللہ کے بعد ابو بکر سے افضل ہم رسول اللہ کے دور میں کسی کو نہیں تھے سمجھتے۔ یہ صرف ایک صحابی کا اثر نہیں ہے بلکہ حدیث تقریری بھی ہے۔ کس طرح؟ آپ کو شاید یہ واقعہ نہ پتا ہو، آپ کو یہ تو پتا ہے کہ نبی کریم جب بیمار تھے اس وقت حضرت ابو بکر نے نماز کرائی تھی، لیکن شاید ڈیٹیل نہ پتا ہو، وہ نماز سب سے پہلے اگر کسی نے پڑھائی تھی تو کس نے پڑھائی تھی؟ حضرت عمر نے پڑھائی تھی۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے تھے، وہ نماز پڑھائی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے آواز لگائی تھی، یا اب اللہ والمسلمون، یا اب اللہ والمسلمون، اللہ بھی اور مسلمان بھی اس مصلی امامت پہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو نہیں پسند کرتے۔ وہ عمر نے نماز پڑھا دی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر حضرت ابو بکر نے اس نماز کو دوبارہ پڑھایا، اور پھر وہ 17 نمازیں ان کے مصلی پہ پڑھائی۔ ان اصحاب مطہرہ کی، ان اصحاب کرام کی توہین ہوتی ہے جو فضائل و مناقب میں اس قدر درجہ رکھتے ہیں کہ حضرت عمر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے، ازواج مطہرات جو ہماری اور آپ کی مائیں ہیں ہنس رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں اونچی اونچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر ہیں، عورتیں اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دھیمے مزاج کے تھے، بڑے نرم مزاج کے تھے، آپ سے جو شخص چاہتا تھا، جو کوئی چاہتا تھا، جس طرح مرضی بات کر لیا کرتا تھا، کوئی خوف ڈر پروٹوکول کوئی ایسی چیز نہیں تھی ہوتی، بے دھڑک جو بھی آتا آپ سے بات کر لیا کرتا تھا۔ لیکن حضرت عمر داخل ہوئے، ساری عورتیں چھپ گئی، امہات المومنین بھی تیزی سے اندر چلی گئیں۔ حضرت عمر کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ کا حق زیادہ ہے کہ یہ عورتیں آپ سے اس طرح ڈرا کریں، آپ سے نہیں ڈرتی، میں داخل ہوں۔ دوڑ گئی ہیں ڈر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے؟ اندر سے ایک امہات المومنین میں سے ایک نے کہا، اے عمر آپ سخت مزاج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ مسکرانا شروع ہو گئے، کہا عمر یہ تو مومن عورتیں ہیں، یہ تو مومن ہیں، یہ تو امہات المومنین ہیں، یہ تو ایماندار عورتیں ہیں۔ عمر جا، میں تجھے آج کے بعد ایک سند دیتا ہوں، بتائیے صحابہ میں سے کس کو یہ سند ملی، کس کو یہ اعزاز ملا؟ کہا عمر آج کے بعد میں تجھے یہ اعزاز دیتا ہوں اور تجھے میں یہ اطلاع دیتا ہوں
تیری ہیبت، تیرا روب، تیرا جلال، تیرا ایمان اتنا پختہ ہے، تو اتنی نورانی شخصیت ہے کہ تو جس گلی سے بھی گزرتا ہے، اگر سامنے سے ابلیس اعظم بھی آ رہا ہو، وہ اپنا رستہ بدل لے گا، وہ اپنا رستہ بدل لے گا، تیرے رستے میں نہیں آئے گا۔ یہ اسی لیے حضرت عمر نے جس وقت اسلام کو قبول کیا تھا، تلوار نکال کے کہا تھا کس نے بیوہ ہونا ہے، کس کے بچے، کون یتیم ہونا چاہتا ہے، کون اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، کون اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا چاہتا ہے؟ آئے عمر خانہ کعبہ میں جا کے اللہ اکبر کی صدا لگانے لگا ہے، جس کا دل کرتا ہے آ جائے میدان میں۔ یہ وہ عمر ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان بھی اگر چلتے ہوں اور رستہ بدل لیتا ہے۔ اسی پر بس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں اور بعض روایات کے اندر خواب میں ایک محل کو دیکھتے ہیں، محل کے خوبصورتی رسول اللہ کے دل کو لگتی ہے اور رسول اللہ اس محل کی خوبصورتی میں کھو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ عمدہ محل بنایا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کیا یہ محل میرے لیے بنایا گیا ہے؟ پہلے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا قریش کے ایک نوجوان کا ہے۔ کہا کیا وہ قریش کا نوجوان میں ہوں؟ کہا نہیں، آپ کے محلات کے کیا کہنے، یہ تو آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام عمر کا محل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس محل کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گئے اور حضرت عمر کو اپنا یہ سارا منظر بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ اس محل کے اندر چلے جاتے، آپ میرے محل کا نقشہ منظر ذرا مجھے بتلاتے۔ کہا عمر میں داخل ہونے لگا تھا لیکن مجھے تیری غیرت یاد آئی، میں نے کہا اندر کچھ عورتیں ہوں گی، میں اندر داخل نہ ہوا۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اللہ کے رسول ہم آپ پہ غیرت کھائیں گے؟ کہ ہم آپ پہ غیرت کھائیں گے جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا، جنہوں نے ہمیں محرم رشتہ داروں کا اکرام تعظیم بتائی، جنہوں نے ان رشتوں کے درمیان جتنی قید و بند ہیں یا جتنی پابندیاں ہیں اور جتنی آزادیاں وہ طے کر دی، کیا ہم اس رسول کے اوپر غیرت کھائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والا آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آئے گا اس کو جنت کی بشارت دینا۔ حضرت ابو بکر آئے، پھر کہا جو آئے گا اس کو جنت کی بشارت دینا۔ یہ رسول اللہ اپنی زندگی کے اندر بشارتیں دے رہے ہیں، دنیا سے چلے جانے کے بعد نہیں، زندگی کے اندر۔ حضرت عمر آئے، جنت کی بشارت ملی، کہا اب جو آئے گا اس کو جنت کی بشارت بھی دینا اور ساتھ میں یہ بھی کہنا کہ کچھ مصیبت آئے گی، کچھ مشکل آئے گی، اپنے آپ کے اندر استقامت رکھنا۔ مراد یہ ہے کہ تیری شہادت جو بھی ہوگی، جیسے بھی ہوگی، اس میں تجھے تکلیف آئے گی۔ آنے والے کون تھے؟ سیدنا عثمان تھے، اور حضرت ابو ہریرہ کو یہ بات کہہ دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جاؤ جا کے جنت کی بشارت بھی دینا اور یہ بھی کہنا کچھ مصیبت آئے گی، اس کے اندر استقامت کا مظاہرہ کرے۔ اور اسی عثمان کے بارے میں رسول اللہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا فتنے کے دنوں میں یہ شخص حق پہ ہوگا۔ صحابی دوڑتا ہوا گیا، پوچھا کون سا؟ حضرت عثمان کے چہرے کو رسول اللہ کے سامنے کر کے کیا یہ بندہ؟ کہا ہاں یہی، اور کہا عثمان تجھ سے لوگ ایک قمیض اتروانے کی کوشش کریں گے اور اس سے مراد خلافت کی قمیض تھی، تو نے وہ نہیں اتارنی، زبردستی جب بھی تجھ سے اتروائی جائے گی تو نے نہیں اتارنی۔ حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، زندگی کے اندر حضرت علی کو جنت کی بشارت دی۔ ایک ہی موقع کے اوپر، ایک ہی پہاڑ کے اوپر یہ سارے کھڑے ہیں، رسول اللہ نے کہہ دیا اس پہاڑ کے اوپر یا نبی کھڑا ہے یا صدیق کھڑا ہے یا شہید کھڑے ہیں، سارے کے سارے جنتی۔ اور اس پہاڑ کے اوپر اس وقت طلحہ و زبیر بھی کھڑے تھے۔ یہ کہانیاں دشمنیوں کی، یہ داستان دشمنیوں کی کسی اور نے بنائی ہوئی ہیں۔ یہ وہ عمر ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی کے پاس گئے اور رشتہ مانگا ام کلثوم کا، کہا میں یہ سعادت بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میں اہل بیت میں شامل ہو جاؤں، اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیجئے۔ یہاں پہ رافضیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ان کی اپنی کتابیں، جتنی کتابیں 11 کی 11 مستند کتابوں میں یہ روایت بھی موجود ہے، ہماری تو بخاری شریف میں موجود ہے نا، کہ سیدنا عمر کا نکاح ام کلثوم سے یہ بات بیان کی جائے، وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی حضرت عمر ان کے نانا لگتے تھے، یہ جس طرح کی رشتہ داریاں تم بناتے ہو نانا لگتے تھے رشتے میں۔
کوئی عقل کے اوپر ہاتھ کو ڈالو. حضرت حفصہ کی بیٹی تھی, نانا تو حفصہ کے بیٹی سے ہوتے تو نانا لگتے تھے. ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی ہیں, حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں, ان کے ساتھ نکاح میں کہتے ہیں یہ جی نکاح ہو نہیں سکتا, نانا لگتے تھے. جس طرح تم نے رشتہ بنایا ہے اس طرح حضرت علی حضرت فاطمہ کے کیا لگتے ہیں؟ بتائیے. حضرت علی حضرت فاطمہ کے جس طرح یہ رشتے بنا رہے ہیں کیا لگتے ہیں؟ چچا لگتے ہیں. نبی کے چچا کے بیٹے ہیں, نبی کے کزن ہیں, تو حضرت فاطمہ کے کیا لگے؟ اس طرح رشتے حرام نہیں ہوتے. حضرت عمر کے خلاف بات کرتے کرتے یہاں تک آگے جی ام کلثوم, اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ بھی دیا کہ یہ روایت درست ہے. ہاں یہ دو شادیاں ایسی ہیں کہ جن کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ وہ حضرت عمر ہیں کہ جس وقت شہادت کا وار ہو چکا تھا, حملہ ہو چکا تھا, زخمی تھے, اپنے بیٹے کو کہا جاؤ بیٹا عائشہ کو, ماں عائشہ کو کہنا امیر المومنین نے یہ کہا. پھر رک گئے, کہا ان کو یہ نہ کہنا امیر المومنین نے کہا ہے, کہیں وہ امیر کا لفظ سن کے حکم ماننے کی پابند نہ ہو جائیں. ان کو یہ کہنا کہ ان کے بیٹے عمر نے ایک درخواست کی ہے, ساری زندگی آپ کے باپ ابو بکر اور ساری زندگی آپ کے خامن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بتائی ہے. اب مجھے لگتا ہے مرنے کا وقت آ گیا ہے, آپ کے گھر میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہوں, یہ پیغام دے دینا. اے میرے بیٹے یہ پیغام لے کے جانا, امیر المومنین کا حکم نہ کہنا, ان کو کہنا ایک بیٹے کی درخواست ہے, ان کے اوپر کوئی دباؤ اور پریشر نہ ڈالنا. اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے اپنے یاروں کے ساتھ دفن کر دینا, اور اگر وہ اجازت نہ دیں مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. ماں عائشہ کے پاس ابن عمر پیغام لے کے گئے ہیں, آپ کا ایک بیٹا یہاں پہ دفن ہونے کی اجازت چاہتا. کون؟ عمر. امی عائشہ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں. کہا یہ میرا گھر ہے, یہ میرا کمرہ ہے, اس میں ایک میرا باپ دفن ہے, ایک میرا خامن دفن ہے, تیسری جگہ یہاں پہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ باپ کے ساتھ خامن کے ساتھ سو جاؤں گی, لیٹ جاؤں گی, قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھوں گی. لیکن آج عمر نے جو درخواست کی ہے, اپنی خواہش کو عمر کی خواہش پہ قربان کرتی ہوں. عمر کو کہو اہلاً و سہلاً, اگر دنیا سے جاؤ گے اسی جگہ دفن ہوگے. اس دن عمر کی خوش بختی کا کیا کہنا. ایک تو حضرت عمر زخم کی وجہ سے پریشان تھے, ابن عمر پیغام لے کے آئے, ماں عائشہ نے آپ کو وہاں پہ دفن ہونے کی اجازت دی ہے. حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ دنیا میں جن کے ساتھ تھا مرنے کے بعد بھی ان کی رفاقت اور قربت رہے گی. کہاں ہے وہ بدبخت رافضی جن کا یہ عقیدہ ہے کہ امام کے 40 گز میں دفن ہونے والا جہنمی نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے والوں کے بارے میں تم نے کیا کیا ہردہ سرائی کی. ان کے ذاکروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ قیامت سے پہلے ہمارا ایک آئے گا, ان قبروں کو اکھاڑے گا معاذ اللہ, ان قبروں کو اکھاڑے گا معاذ اللہ, ان کو کوڑے لگائے گا معاذ اللہ. یہ کس طرح کا عقیدہ ہے, یہ کس طرح کا فلسفہ ہے؟ یہ اتحاد امت ہے, یہ اصحاب رسول کی توہین نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ نے یہ عقیدہ گڑھا ہوا کہ 40 گز کے اندر کوئی ایسا نہیں دفن ہو سکتا, تو جو رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہے آپ اس کے بارے میں کیسی کیسی ہردہ سرائی کرتے ہیں. آپ کو خود خیال نہیں آتا. آپ رسول اللہ کی یہ 2 سسر ہیں, یہ دماد علی ہیں, ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام نہیں دیتے. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے, یہ جو کہانی ہے لڑائی کی, جھگڑے کی, فساد کی, یہ سب جھوٹ ہے. یہ محبتوں کی داستان ہیں, یہ پیار کی داستان ہیں, یہ ایک دوسرے کا اس طرح اکرام کیا کرتے تھے. ابن عمر نے ایک مرتبہ شکایت کر دی تھی کہ میں اتنی دین کی خدمت کرتا ہوں, میں جہاد کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میرا وظیفہ حسن حسین جیسا کیوں نہیں ہے؟ حضرت عمر نے جواب میں ایک بات کہی تھی, تیرا نانا ان جیسا نہیں ہے, تیرا نانا ان جیسا نہیں ہے. یہ محبتوں کی داستان ہے. ایک مرتبہ یہ شہزادوں میں سے ایک شہزادہ حضرت عمر کے گھر پہ آیا. کیا دیکھا؟ حضرت عمر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, اور کیا منظر دیکھا؟ عبداللہ ابن عمر آئے ہیں, حضرت عمر نے اجازت نہیں دی, چلے جاؤ, تمہیں نہیں پتا معاویہ کے ساتھ بیٹھا ہوں, امور سلطنت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. حضرت حسن و حسین میں سے ایک تھے,
انہوں نے دیکھا اجازت نہیں ملی، اپنے سگے بیٹے کو واپس چلے گئے۔ حضرت عمر کو خبر مل گئی کہ رسول اللہ کا ایک نواسا میرے گھر کے دروازے سے ہو کے چلا گیا ہے۔ دوڑتے ہوئے گئے، بلایا، بیٹا آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ کہا آپ معاویہ کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں تھی دی تو میں بھی چلا گیا۔ کہا تو میرے بیٹے سے زیادہ حقدار ہے، معاویہ سے زیادہ حقدار ہے کہ تو میرے گھر میں داخل ہو۔ یہ محبتوں کی داستان ہے، یہ پیار کی داستان ہے، یہ کہانیاں کسی اور کی بنائی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے، اور اسی سنت کی اقتداء میں حضرت ابو بکر نے ان شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا۔ شرم نہیں آتی؟ اس گھوڑے کا تو احترام کرتے ہو کہ جس نے سیدنا حسین کو اٹھایا، اس کی تمثیل کا بھی احترام ہے، اس کے مثل کا بھی احترام ہے، اس کی 14 صدیاں گزر جانے کے بعد نام رکھا جائے تو احترام ہے۔ وہ ابو بکر جو رسول اللہ کی اقتداء میں ان شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے، ان کا کوئی احترام نہیں ہے، ان کا کوئی کرام نہیں ہے۔ کسی کہنے والے نے ابو بکر کو کہہ دیا کتنی عمدہ سواری ہے، کتنی عمدہ سواری ہے، آج تک ایسی سواری نہیں دیکھی۔ تو حضرت ابو بکر نے، یہ محبتیں ہیں، جواب میں کہہ دیا کیا تو نے آج تک اتنا عمدہ سوار دیکھا ہے؟ سواری کی بات کرتا ہے، تجھے کبھی اتنا عمدہ سوار بھی نظر آیا ہے؟ یہ محبتیں ہیں، اور یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو اس سے محبت کرتا ہے اللہ تو اس سے محبت کر۔ حضرت حسین سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنی محبت تھی، ایک مرتبہ جمعہ ہی پڑھا رہے تھے، حضرت حسین خوبصورت جوڑے میں، لال رنگ کے کرتے میں، تیزی سے اپنے نانا کی طرف دوڑ کے آ رہے ہیں۔ جب دوڑتے ہوئے آئے، رسول اللہ جمعہ پڑھا رہے ہیں، رسول اللہ سے رہا نہیں گیا، اتر کے ممبر سے نیچے اتر آئے اور حسین کو پکڑا اور کہا بے شک مال اولاد فتنہ ہے، مجھ سے رہا نہیں گیا کہ کہیں میرا حسین لڑکھڑا کے گر نہ پڑے۔ کیسے ظالم ہوں گے وہ لوگ کہ رسول اللہ جن کے لڑکھڑانے پہ بے اختیار ہو کے نیچے اتر آئے، اس حسین کے سر کے اوپر تلواروں کو چلا دیا۔ یہ وہ حسین ہیں، یہ وہ حسن ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جنت کے 2 پھول ہیں، یہ خوشبوئیں ہیں۔ مجھے بتائیے، پیار کے آپ نے بڑے انداز دیکھے ہوں گے، آپ بھی اپنے بچوں کو پیار کرتے ہوں گے، آپ بچوں کو چومتے ہوں گے، آپ بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حسن و حسین سے پیار کیا وہ انداز فرق ہے۔ رسول اللہ ان کو پیار کیا کرتے تھے، ان کے سر کے اوپر ہاتھ بھی پھیرا کرتے تھے، ان کو چوما بھی کرتے تھے، لیکن صحیح روایات کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان 2 شہزادوں کو سونگا کرتے تھے۔ یہ جنت کی خوشبو تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہہ دیا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر وہی بات آتی ہے، یہ تو فضائل کی حدیثیں ہیں، اور اسی کے اوپر اتفاق کر لو، یہاں سے بھی فتنہ ڈھونڈتے ہیں، کہتے ہیں جنت میں سارے نوجوان ہو کے جائیں گے، اس لیے پوری جنت کے سردار ہیں۔ چونکہ حدیث موجود ہے نا کہ جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے، تو جب یہ حدیث ہم بیان کرتے ہیں کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ فضیلت کے لیے کافی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جب سارے جنتی نوجوان ہو جائیں گے، اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو نوجوانی کے عالم میں فوت ہوا ہوگا، جنت میں ان کے سردار حسن و حسین ہیں، اور جو بڑھاپے میں فوت ہوا ہوگا ان کے سردار ابو بکر و عمر ہیں۔ یہ فضائل ہیں، اور فضیلتوں میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن کو اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں، اور انہی کو ساتھ لے کے ممبر پہ چڑھ گئے، اور ممبر پہ بیٹھ کے اور لوگوں کو مخاطب ہو کے کہنے لگے اے لوگوں سنو، اور آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اگر ہمیں صرف یہ حدیث سمجھ آ جائے، امت کے اندر سے اختلاف ختم ہو جائے۔ اے لوگوں سنو، میرا یہ بیٹا سردار ہے، حسن کے بارے میں کہا میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اللہ کے رسول سردار تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس میں کیا مفہوم، یہ خوبی ایسی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں میرا بیٹا یہ سردار ہے، اور وجہ بھی خود بیان کی، میں امید کرتا ہوں اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے مابین صلح ہو جائے گی۔
اللہ کی قسم اگر سمجھنے والا دل موجود ہو، سوچنے والی عقل اور شعور موجود ہو، تو اس ایک حدیث سے ہر فتنہ ختم ہو جائے۔ رسول اللہ اعزاز دے رہے ہیں میرا یہ بیٹا سردار ہے، کس وجہ سے؟ صلح کروانے کی وجہ سے۔ اور صلح کے ساتھ جو الفاظ کے ہیں اگر آپ کو وہ سمجھ آ جائیں، ہر فتنہ ختم ہو جائے۔ کس کے مابین صلح کروانے کی وجہ سے؟ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کروائے گا۔ کیا رسول اللہ نے ایک گروہ کو کافر کہا ہے؟ کیا رسول اللہ نے ایک گروہ کو باطل کہا ہے؟ کیا رسول اللہ نے ایک گروہ کو کمتر کہا ہے؟ رسول اللہ نے تو دونوں گروہوں کو کہا، دو عظیم مسلمان گروہوں کے مابین صلح کروائے گا۔ اور حضرت حسن نے یہ صلح کروا کر پوری امت کو ایک خلافت کے اوپر متفق کر دیا۔ یہ ان کی عظیم الشان قربانی ہے کہ جس کی بشارت، جس کی نعید، جس کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دے رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم الشان شہزادے ہیں کہ جن کو کوفہ میں کوفیوں نے خط لکھ کے بلایا۔ یہ ایک لمبا باب ہے، کبھی موقع آیا اس کو بھی بیان کریں گے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ کوفیوں نے خط لکھے یا آپ کی محبتوں کو جانچنے کے لیے وہاں پہنچے۔ ان پہنچنے سے پہلے مسلم ابن عقیل اور شہادتوں کی واقعات ان کو پتا تھے، ان کی بے وفائیوں کی داستانیں ان تک پہنچ چکی تھی۔ ان کا یہ سفر صرف عام فہم انداز میں آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر کوفہ ہی کی طرف جاری ہوتا تو کوفہ کے رستے میں کربلا نہیں آتا۔ کوفہ کے رستے میں اٹھائیے نقشہ، کوفہ کے رستے میں کربلا نہیں آتا۔ کربلا دمشق کے رستے پہ آتا ہے۔ آپ دمشق کے رستے کے اوپر ان کی بے وفائیوں سے تنگ ہو کر جا چکے تھے۔ ان بدبختوں کو پتا تھا حضرت حسین اب اگر وہاں پہ چلے گے، ایک ایک خط کرنے والے کا، ایک ایک خط لکھنے والے کا نام، پتہ، ایڈریس، ہر چیز راز افشا ہو جائے گا، ہمیں پکڑ لیا جائے گا۔ ان بختوں نے شبہون مار کے اس عظیم الشان انسان کی گردن کو تن سے جدا کر دیا کہ جس گردن کے اوپر رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے۔ وہ خوشبو تھے اور خوشبو لٹ گئی، کٹ گئی۔ بدترین لوگ وہ ہیں جو سیدنا حسین کی شہادت کے اندر ملوث ہیں، جو سیدنا حسین کے قتل میں ملوث ہیں، لیکن ہاں فلاں نے کیا، فلاں نے کیا۔ کوئی صحابی رسول اس میں ملوث نہیں، اس میں سارے کوفی ملوث ہیں جن کے اندر کوئی وفا نہیں۔ یہ وہ شہزادے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا، ایک صحابی پریشان ہو گیا، سجدہ لمبا ہے۔ اکثر صحابہ نے پیروی کی، سجدہ رسول اللہ نے لمبا کیا، ہم بھی کر رہے ہیں، رسول اللہ دعائیں کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ایک صحابی کے دل میں ایک وسوسہ آ گیا، اس نے گردن کو اٹھا لیا، کہیں رسول اللہ کے اوپر حملہ تو نہیں ہو گیا، کہیں رسول اللہ کو کسی نے نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ گردن اٹھائی، کیا دیکھا؟ حسن و حسین میں سے ایک نبی کے کاندھے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کریم سجدہ لمبا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت لمبے سجدے کے بعد جب سلام پھیرا گیا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آج سجدہ بہت لمبا ہو گیا۔ ایک صحابی نے تو منظر دیکھ بھی دیا تھا، کہنے لگے میرے ایک بیٹے نے مجھے سواری بنایا ہوا تھا اور میرا دل چاہا وہ جتنا جی چاہے کھیل لے، جب اس کا دل بھر جائے گا میں سجدے سے سر اٹھا لوں گا۔ یہ رسول اللہ کا ان سے پیار ہے اور یہ وہ بات ہے، یہ وہ ایمان ہے میرے بھائیوں۔ حضرت حسن حسین کی محبت بھی اسی طرح ہے جس طرح دیگر صحابہ کی محبت ہے۔ جس طرح ان کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، اس طرح ان کی محبت کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ ہفتے میں ہم نے تاریخ کے ایک ایسے عظیم الشان واقعے کا مشاہدہ کیا کہ جو آئندہ آنے والی صدیوں کے اندر اس خطے کی جغرافیائی تبدیلی کے خد و خال کو واضح کر گیا، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ حالیہ صدی کے اندر مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور اس سے بڑی دل افروز خبر اور اس سے زیادہ دلوں کو خوش کرنے والی خبر پوری ایک صدی کے اندر مسلمانوں کو نہ ملی۔ اس سے پہلے پاکستان کے آزاد ہونے کی اور اسلامی ریاستوں کے بننے کی خبریں مسلمانوں کو گزشتہ صدی میں ملتی رہی ہیں، لیکن اس صدی کے اندر حالیہ دنوں کے اندر گزشتہ ہفتے جو کابل کے اندر فتح مبین اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عنایت کی ہے، وہ اس صدی کی سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ اور کبھی آپ اس کے پس منظر کے اوپر اگر غور کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آج سے ہماری آنکھوں دیکھی یہ فتح ہے، ہماری آنکھوں دیکھی یہ واقعات ہیں، ہم نے خود مشاہدہ کیا۔ برطانیہ کی شکست کا اگرچہ ہم نے مشاہدہ نہیں کیا، ہم نے پڑھا، لیکن روس کی شکست کا ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ آج امریکہ کی شکست کا ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ اور 20 سال قبل ملا عمر کے، یہ وہ ملا عمر ہیں کہ جن کا نام لینا پاکستان میں محال تھا، جن کا نام لیا جائے تو لوگ پکڑے جاتے تھے، انہوں نے 20 سال قبل ایک بات کہی تھی جو آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے، اور وہ الفاظ کیا تھے؟ بش نے میرے سے شکست کا وعدہ کیا ہے اور میرے رب نے میرے سے فتح کا وعدہ کیا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں بش کا وعدہ سچا ہے یا میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا بہت سے قلیل وسائل والے، قلیل تعداد والے کثیر وسائل اور کثیر تعداد کے اوپر غالب آ گئے۔ کس طرح؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ جو بائیڈن کی تقریر جنہوں نے نہیں سنی سن لیں آج جا کر، ایک نشان عبرت ہے۔ حیران ہے، ہمیں پتا تھا ایک دن یہ فتح پائیں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں تھا پتا کہ 60 سے 70 ہزار لوگ 3 سے 5 لاکھ کی فوج کے خلاف چند دنوں میں بغیر گولی چلائے فتح حاصل کر لیں گے۔ میرے بھائیو، یہی وہ آیتیں ہیں قرآن پاک کی کہ جو کہتی ہیں کہ دشمنوں کے دلوں کے اوپر ایسا رعب ہونا چاہیے۔ کتنی گولیاں چلی ہیں پوری فتح کے اوپر، کتنا خون بہا ہے پوری فتح کے اوپر، صرف ہیبت ہے، صرف اسلام کی ایک غلبے کی طاقت ہے۔ وہاں سے اسلام کے لشکر، حقیقی اسلام کے لشکر جب آ رہے ہیں، کسی کو پستول اٹھانے کی جرت نہیں ہو رہی، کسی کو ہتھیار اٹھانے کی جرت نہیں ہو رہی، سب فرار ہو رہے ہیں مسلمان کی ہیبت سے۔ اور اگر یہ بات کہی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ بھی میثاق مدینہ کے تحت بغیر کسی خون کے بہائے بنائی تھی، اسی طرح کابل کے آج مسلمانوں نے بغیر کسی کا خون بہائے کابل کو فتح کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میثاق مدینہ کی طرح وہ بھی میثاق کے ذریعے، وہ بھی امن امان کے ذریعے، وہ بھی دساتیر کے ذریعے غالب آ جائیں۔ اور آج یہ موقع مسلمانوں کے لیے، اللہ کی قسم صدیوں کے بعد یہ موقع مسلمانوں کو ملا ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، بات آئی ہے تو یہ بھی ہم مطالبہ تو کر سکتے ہیں نا کہ تمہارے ان بھائیوں نے امریکیوں کو، نیٹو کو، پوری دنیا کے اتحادیوں کو اتنی عظیم الشان شکست دی ہے، ابھی بھی تم لیت و لال سے کام لے رہے ہو ان کو قبول کرنے میں۔ تمہارے بھائیوں کے گھر میں ایک مثال دیتا ہوں، کسی بھائی کے گھر پہ کوئی بدماش قبضہ کر لے، کسی سکے بھائی کے، تو بدماش بڑا طاقتور ہو تو بھائی کہے گا یار میں اب تیری مدد نہیں کر سکتا، بدماش ہے، گنڈا ہے، میری جان کو بھی خطرہ ہے۔ وہ بھائی اس وقت تو مدد نہ کرے، لیکن وہ بھائی جس کے گھر کے اوپر حملہ ہوا ہو، جس کے گھر کے اوپر قبضہ ہو، کسی دن اس بدماش کو شکست دے دے، ابھی بھی تیرا کام نہیں بنتا کہ تو آگے بڑھ کر امریکہ کی شکست کے اوپر تجھے سوچنے کی ضرورت ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کیسا بیان دیا، ہم عالمی پورے دنیا کے رویے کا، پورے دنیا کے ریاکشن کا انتظار کریں گے، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے،
اور تمہیں رہنما ہونا چاہیے، تمہیں لوگوں کے لیے مقتدا ہونا چاہیے، تمہیں لوگوں کے لیے امام ہونا چاہیے۔ تم آگے بڑھ کر ان کی حکومت کو قبول کرو، ان کا اگر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا، ان 60-70 ہزار کا، تم تو لاکھوں، تم تو کروڑوں۔ علامہ شہید نے کہا تھا روس امریکہ کی قوتیں اکٹھی ہو جائیں اور صرف پاکستان کے مسلمان مرنے کا عزم کر لیں، اللہ کی قسم شکست نہیں دے سکتے۔ اور مسلمانوں نے آج کابل میں، آج افغانستان میں یہ بات ثابت کر دی ہے، روس امریکہ کیا، پوری دنیا کی قوتیں اکٹھی ہو کر مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکی۔ لیکن آج وقت آ گیا ہے، وہ 1400 سال کا وزڈم، وہ 1400 سال کی اسٹیٹسمین شپ جس کے بارے میں یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسٹیٹسمین شپ نہیں آتی، یہ 1200 سال کے حکمران۔ آج میں اپنے افغانی بھائیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، وہ اسٹیٹسمین شپ، وہ 1400 سال کا تجربہ، جہاں تم نے لاکھوں کلومیٹر کے اوپر حکومت کی، آج بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ آج اسلام کے ہر قوانین کو، ہر قانون کو وہاں پہ نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کو بھی بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے بھی سوات کی جعلی ویڈیو کی طرح بہت سے ڈرامے رچانے کی سازشیں بھی چل رہی ہوں گی، آپ نے کسی ڈرامے کے اندر نہیں آنا۔ آج انڈیا کے مسلمانوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، بات آئی ہے تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں اور کہنا چاہیے، مسلمان آزاد پیدا ہوتا ہے اور آزاد مرتا ہے، مسلمان کبھی غلام نہیں رہ سکتا۔ اسلام یہ صرف اسلام بھی نہیں ہے، اگر بات آئی ہے تو پھر حقائق کے اوپر رکھنی چاہیے۔ اسلام نے دنیا کا کوئی مذہب، عیسائیت بھی ہو، یہودیت بھی ہو، جتنے بھی نبی آئے ایک ہی پیغام لے کے آئے کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے کے جایا جائے۔ دنیا میں کوئی مذہب بندے کی غلامی کو قبول نہیں کرتا، اور اسلام تو دین حریت ہے۔ کیا مسلمان غلام زندگی بسر کرے گا؟ کیا مسلمان غلام رہے گا؟ نہیں، مسلمان، اللہ کی قسم انڈیا کے مسلمان بھی غور کریں، مسلمان ساری زندگی غلامی کی زندگی نہیں گزار سکتا، یا وہ ہجرت کرتا ہے یا وہ آزادی کی جد و جہد کرتا ہے۔ آج میں ہندوستان کے مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں، یا ہجرت کرو یا آزادی کی جد و جہد کرو۔ حیدرآباد، جوناگڑھ، دکن، گجرات، یہ مسلمان اکثریت کے جو علاقے ہیں، یہاں پہ جد و جہد آزادی کیوں نہیں شروع ہوتی؟ ہونی چاہیے۔ ہندوستان کے قلب سے نئی مسلم ریاستیں بننی چاہیے۔ آپ کو افغانستان کے سٹوڈنٹس نے، ان کو طالبان کو تو پابندی لگ جاتی ہے، اس لیے ان کو ہم سٹوڈنٹس کہتے ہیں۔ یہ فیس بک کا آزادی اظہار ہے کہ طالبان کا لفظ لکھو گے اکاؤنٹ بند۔ یہ افغانستان کے سٹوڈنٹس آپ کے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہیں۔ 70 سال سے ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے 20 سالوں میں پورا وطن آزاد کروا لیا۔ ہاں صاحب، ریاست مدینہ کے نعرے 3 سال سے سن سن کے کان پک چکے ہیں۔ جنہوں نے ریاست مدینہ بنانی ہوتی ہے وہ بنا لیتے ہیں، صرف نعرے اور اعلان نہیں لگاتے۔ آج پاکستان کے لوگ، پاکستان کا لبرل مافیا اعتراض کر رہا ہے کن کے اوپر؟ اللہ معاف کرے، بات آئی ہے تو یہ ایشو کو بھی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 420 لوگ جس وطن کے مینار پاکستان میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح کا عمل کریں، وہ افغانستان کے اندر فکر مند ہیں، عورت کا کیا بنے گا جی؟ عورت کا کیا بنے گا؟ شرم نہیں آتی؟ افغانستان میں عورت کا کیا بنے گا؟ تم نے مینار پاکستان کے سائے کے اندر اسلام کو چھوڑ کر، اسلامی قوانین کو، اس کا تمسخر اڑا کر، فحاشی اور عریانیت کے سیلاب کو بپا کر کے وہاں پہ انجام نہیں دیکھ لیا کیا ہوا؟ بات آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیں، میرے دیندار بھائی کان کھول کے سن لیں، اور وہ لبرل مافیا کے دہشت گرد بھی کان کھول کے سن لیں۔ اللہ کی قسم، پوری دنیا کی عورتیں برہنہ ہو جائیں، ننگی ہو جائیں، مسلمان مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ آنکھوں کو نیچا رکھے، اور اگر پوری دنیا کے مرد اندھے ہو جائیں تو مسلمان عورت کا یہ پروٹوکول ہے، وہ پھر بھی حجاب کر کے نکلے گی اور حیا کر کے نکلے گی۔ عجیب بات ہے، نہ تم پردے میں عورت کو نکلنے دیتے ہو، 2-2 روپے کی چنگمیں بیچنے کے لیے، 1-1 روپے 2-2 روپے کے ٹریٹ بلیڈ بیچنے کے لیے، جس کلچر کو تم نے اختیار کیا، جو تمہارا باپ لگتا ہے، اس کلچر کو، جس کلچر کی تم باتیں کرتے ہو، ناچ ناچ کے عورتیں ٹریٹ بلیڈ بیچ رہی ہیں، ناچ ناچ کے چنگمیں بیچ رہی ہیں۔ جو ہوا مینار پاکستان پہ برا ہوا، ہم تو کہتے ہیں ان بدبختوں کو 400 کے 400 کو جہاں پہ لٹکانا لٹکاؤ، لیکن اس بے حیا عورت کے خلاف بھی اسلامی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کی قسم، یہ جو عمل ہوا ہے اس کی مذمت ہے،
اس کی مذمت ہے، لیکن اسلامی شریعت میں فحاشی کے خلاف بھی کوئی اقدامات ہیں کہ نہیں؟ کیسے علی اعلان فحاشی پلائی جا سکتی ہے؟ نہیں پلائی جا سکتی۔ واحد حل ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں ہراسمنٹ ختم ہو جائے، یہ دین دشمن مافیا ایسا، اب کیا بننا ان کو کہ ایسا مافیا، ان کو کہا جائے نا یہ بدبخت جو ہراسمنٹ جنسی ہراساں کرتے ہیں ان کو چوک میں لٹکا دو، ان کو مینار پاکستان پہ لٹکا دو۔ جی کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے، ان بدبختوں کو پتہ ہے اگر کیپٹل پنشمنٹ آئی تو یہ 1-2% طبقہ پورے کا پورا پاکستان سے ختم ہی ہو جائے گا۔ یہ ایسے برے کردار کے لوگ ہیں، لیکن ہم کسی کو جنتی اور جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں مانتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ایک فاحشہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو کتے کو پانی پلانے سے جنت میں چلی جائے، اور ایک عالم کو بھی اللہ پکڑنا چاہے تو ریاکاری کی وجہ سے جہنم کا افتتاح اس سے ہو سکتا ہے۔ کسی کے اوپر سرٹیفکیٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ سوچنے کی دعوت تو دے سکتے ہیں نا اللہ کے لیے۔ ملک کے اندر یہ وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا، اس وطن کے اندر بھی اسلامی سزاؤں کو نافذ کر دیا جائے۔ یہ وطن اسلام کے نام پہ لیا، اس وطن کے اندر بھی اسلام آ جائے۔ اگر اسلام آ جائے، اللہ کی قسم کسی جنسی درندے کو اس طرح کے عمل کرنے کی جرات ہی نہ ہو۔ اگر اسلام آ جائے تو اس طرح بے حیا معاشرہ نہ ہو۔ اسلام کا معاشرہ کیا معاشرہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے بھائیو، یہ وہ دین ہے جس سے عورتوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی۔ یہ اس امریکہ کے پیچھے چلتا چاہتے ہیں، وہ قوانین لانا چاہتے ہیں جن ان بدبختوں کو یہی نہیں پتا کہ ٹاپ 10 جو ممالک ہراسمنٹ میں، جنسی ہراسمنٹ میں، وہ سارے کے سارے غیر مسلم ہیں۔ ان کو پاکستان کے بارے میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ یہ بھی پروب ہونا چاہیے۔ میں ان باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ یہ پری پلانڈ تھا، جو بھی تھا، آپ اٹھائیے ہراسمنٹ ان ممالک میں زیادہ ہے جنسی کے، پاکستان میں زیادہ ہے؟ پاکستان میں زیادہ نہیں ہے، ان ممالک میں زیادہ ہے۔ ایک ہی حل ہے، وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاد انگیز حاشا کی۔ وہ کیا علاج ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے جنسی درندے موجود تھے۔ اپنے ہی مذہب کی عورت کی عزت کے در پہ ہو گئی۔ یہودی تھی عورت، یہودی نے بچی نے بڑے واسطے دیے کہ میں تمہارے موسیٰ کو ماننے والی ہوں، میں تورات کو ماننے والی ہوں، میری عزت کے در پہ ہو گئے ہو۔ گنڈا صرف گنڈا ہوتا ہے، اس کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا۔ ان کے ہاتھ بڑھتے چلے گئے۔ اس عورت کے دل میں خیال آیا یہ وہ دین ہے جو نافذ ہوگا، کوئی جنسی ہراسمنٹ نہیں ہوگی۔ اس عورت کے دل میں خیال آیا اب مجھے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ بچا سکتا ہے جو کائنات کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کہا واہ محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے در عالیہ کے آگے لوٹی جا رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وہ چادر لے کے آئے جس کی وجہ سے کبھی یا ایھا المزمل کہا گیا، کبھی یا ایھا المدثر کہا گیا، اس بیٹی کے سر پہ ڈال دی اور کہا مدینہ میں رہنے والی ہے یہودی بیٹی، تو کسی یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ یہ وہ دین ہے کہ جس کی وجہ سے انقلاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر بھی اسلام کو نافذ فرمائے۔ ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہمارے بڑے قریبی دوست، عزیز بزرگ رفاقت صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جانے سے پہلے کچھ عرصہ قبل مجھے راقب صاحب بھی کھڑے تھے، ہمیں کہا کہ آپ نے سنت کے مطابق میرا جنازہ کروانا، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے یہ وصیت اگر کرنی ہے تو آپ اپنے بیٹوں کو کریں، اپنے بچوں کو کریں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہم نے کروانی ہے۔ بہرحال یہ بچوں کا اختیار ہوتا ہے، وہ جہاں کروانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ ذاتی طور پہ مجھے وہ کہہ کے گئے تھے تو انشاءاللہ آج ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھیں گے۔ اسی طرح ہمارے بہنوئی ابو بکر قدوسی صاحب، مولانا عبدالخالق قدوسی صاحب کی جو زوجہ ہیں وہ فوت ہو گئی ہیں، ان کی والدہ یعنی ابو بکر قدوسی صاحب کی انشاءاللہ یہ 2 غائبانہ نماز جنازہ ہوں گے۔ ایک ساتھی نے اور نے غائبانہ نماز جنازہ کی پرچی ہے، اس کی درخواست کیا، انشاءاللہ تینوں کا غائبانہ نماز جنازہ جمعے کے بعد ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔